وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا ابواب الخير والسعادة برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بزرگان محترم، آج سورہ کہف کی آخری آیت طیبہ ہے 110ویں آیت۔ اس سورے کی 110 آیتیں ہیں، یہ 10ویں آیت کا خلاصہ یا اس کی تفسیر اس وقت آپ حضرات کے سامنے۔ آیت شروع ہو رہی ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں سے مراد کفار مشرکین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ بات قرآن میں اس لیے کہی گئی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو ہماری ہی طرح ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ ان کے آپ کے اندر ان کو کوئی ایسی خوبی، کمال، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو انسانوں سے ہٹ کر ہو۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی پیغمبر گویا فرشتہ قسم کا ہونا چاہیے تھا، اس قسم کی بات ان کے ذہنوں میں بیٹھی تھی۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اور انسان کیوں کہا گیا؟ کہ میں انسانوں میں بھیجا گیا ہوں، انسانوں کے لیے انسان ہی آنا چاہیے۔ اگر فرشتے ہیں تو ان کے لیے فرشتہ ہونا چاہیے، جن ہیں تو جنوں کے لیے جن ہی ہونا چاہیے۔ جو جنس ہے، جو مخلوق ہے، انہی میں سے اس کو بھیجنا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اور عقلی اعتبار سے بھی اگر انسانوں میں پیغمبر جن کے مانند یا فرشتے کے مانند یا ایسی عادتیں، ایسی خصلتیں جو انسانوں کی نہیں ہیں، عجیب و غریب مزاج ہے، اگر وہ چیز ہے تو ان لوگوں کے لیے کوئی کشش نہیں ہو سکتی، نہ اس کے قریب ہو سکتے۔ اسی لیے ان کے ذہنوں کو درست کرنے کے لیے بتلایا گیا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، مجھے بشیر بنا کر بھیجا گیا ہے، نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میرا کام یہی ہے کہ تم تک اللہ کا پیغام بھیجوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اس قسم کی کئی چیزیں بیان کی گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں ایک مقام پر نور بھی کہا گیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک کتاب آئی اور نور آیا۔ یہ نور سے مراد سارے مفسرین کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسان بھی ہے، فرشتے کا مزاج بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ اور فرشتہ ہونا انسان کی مخالفت یا اس کی ضد نہیں، یا انسان ہونا فرشتے کی مخالفت یا ضد نہیں، دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات میں جمع کر کے بھیجا ہے۔ اور یہاں بشر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی رہی، آپ کے آنے سے پہلے لوگوں نے بعض نبیوں کے اندر جو حیرت انگیز چیزیں دیکھی تھیں، معجزات دیکھے تھے، قدرت کی نشانیاں دیکھے تھے، ایسے ویسے خرق عادت
کاموں کو دیکھا تھا۔ کل کی گفتگو میں بات آئی تھی خرق عادت، چیزوں کا اظہار کرنا، معجزات کا بتلا دینا۔ یہ چیزیں دیکھ کر لوگ انبیاء کرام کو یہ سمجھ رہے تھے یہ انسان نہیں ہے، انسانوں سے ہٹ کر کوئی چیز۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزات اس لیے بتلا دیا تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے مدد مل سکے کہ یہ خدا کا فرستادہ ہے، خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، یہ جو کچھ ان سے ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، انسان ہیں۔ اور کئی آیتوں کے ذریعے سے ہر پیغمبر سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں۔ طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے، ہمیں یہ بتلائیے، وہ بتلائیے، ایسا ہو تو ہم آپ کو ایمان لائیں گے۔ تو تمام انبیاء کرام یہی ہی بات کہتے ہیں، تم کیسی باتوں کا مطالبہ کرتے ہو، یہ ہم بھی آپ جیسے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہی ہو کہ یہ چیزیں نظر آ جائیں تو ہم تمہارے کو بتلا کر دیتے ہیں تاکہ تم ایمان لے آؤ، ان باتوں سے تمہارے اندر ہمارے بارے میں ایک اعتماد پیدا ہو جائے۔ اب بعض نبیوں کی جو حیرت انگیز صلاحیتیں تھیں، وہ حیرت انگیز خوبیاں تھیں یا صفتیں تھیں یا ان کے اندر کوئی کمالات تھے، عجیب و غریب جو واقعات ہوئے، اسے دیکھ کر انہوں نے انسان سے درجے سے نکال کر خدا کے درجے میں لے آیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی یہ تھی کہ پوری تورات ان کی زبان پر تھی، نو کے زبان پر تھی، پوری تورات پڑھ لیتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تورات اس قسم سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یقیناً اللہ کے بیٹے۔ وخالت عزیر ابن اللہ، وخالت المسیح ابن مریم ابن اللہ، قرآن کریم میں کئی آیتیں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ کوڑی کی بیماری اس زمانے میں لا علاج مرض تھا، اس کو انہوں نے ہاتھ پھیر دیا تو بیمار اچھے ہوتے تھے، تو فوراً کہنے لگے یہ اس قسم کی بیماریوں کو دور کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یقیناً یہ خدا ہی ہیں، گویا ان کے اندر خدا ہے۔ تو کہنے کا منشا اور مقصد ہے انبیاء کرام کی بعض غیبی طاقتوں کو دیکھ کر، بعض قوتوں کو دیکھ کر انہوں نے انسان کے درجے سے نکال کر خدا کے درجے میں پہنچا دیا، خدا کی قدرت میں شریک ٹھہرا دیا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی یہی چیز ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں، میں بھی ایک آدمی ہوں۔ یہ کہہ کر ان کو اپنی طرف مائل کر کے بتلانے کی کوشش آپ نے کی ہے۔ اور تمام انبیاء کرام نے ایک ہی بات کہی تھی، ہم اللہ کے بندے ہیں جیسے آپ بندے ہیں، ہم خالق نہیں ہیں، ہم پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ہم خود مخلوق ہیں، ہم معبود نہیں ہیں، ہم عابد ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ تین صفتیں اللہ کی جو رہی ہے، معبود ہونا، مسجود ہونا، خالق ہونا، ان کی نفی کر دی، انکار کر دیا تمام پریوں نے۔ ہم خالق نہیں ہیں، ہم خود مخلوق ہیں، خالق کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ہم معبود نہیں، معبود جس کی عبادت کی جائے، ہم وہ نہیں ہیں کہ ہماری عبادت کی جائے، ہم خود ایک کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم عابد ہیں، یہ کہہ کر ذہنوں میں بٹھا دیا گیا، اور ہم بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تاکہ وہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جو بشر کہا گیا ہے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اب میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ کس معنی میں بشر ہے؟ تمہاری طرح ہوں کا مطلب کیا لینا چاہیے؟ وہاں اس معنی میں لیا گیا ہے کہ جیسے تم اللہ کے بندے ہو ویسے ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، جیسے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی معبود ہے، ہم بھی اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
یہی ہے تمہارے ہمارے درمیان ایک ملتی جلتی چیز۔ انسان کی جو صفتیں ہیں، کھانا پینا، دکھ درد، تکلیف اٹھانا، رنج و غم ہونا، راحت ہونا، یہ جتنی انسانی صفات ہیں یہ سب جو تمہارے اندر ہے وہ بھی ہمارے اندر موجود ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے، اور یہ بات کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بشر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہماری طرح ہو گئے ہیں، آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں؟ ایسی بات نہیں، بلکہ یہ عاجزی اور انکساری کے طور پر اپنے کمال کے لیے بہت ہی تواضع کے ساتھ کہنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بشریت سے ہٹ کر اور کچھ بھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جس کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا۔ الفاظ ہیں ان اللہ خلق روحہ قبل سائر الارواح، تمام روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا۔ وخلع فیہا خلعۃ النبوۃ تشریف بالنبوۃ اعلاما للملأ الاعلیٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پیدا کرنے کے بعد اسی وقت آپ کو پیغمبر کا لباس پہنایا، اسی وقت آپ کو نبی قرار دیا، اور یہ اعلان کر دیا تمام ملائے اعلیٰ کے درمیان۔ ملائے اعلیٰ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو عرش الہی کو تھامی ہوئی ہے، خدا کے مقرب بندے ہیں۔ تو گویا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے ساتھ، انسانی طبیعت رکھنے کے ساتھ، انسان کا مزاج، انسان کی خصلتیں، وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس سے الگ ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور کے درجے میں لے آ کر سب سے پہلے آپ کی اولیت، آپ کی سب سے پہلے افضلیت، یہ تمام چیزوں کو بیان کیا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے، اور امام زین العابدین، دو کی روایتیں میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین کون ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے ہیں۔ تو گویا یہ تینوں اہل بیت کے بزرگان کرام ہیں، امام زین العابدین، امام حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تینوں سے ایک ہی روایت ثابت آ رہی ہے، قال کنت نورا بین یدی ربی خلق خلق آدم باربعۃ عشرۃ آلاف الف عام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی شکل میں پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جملہ بھی حضرت جابر کی حدیث میں مل رہا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فاخبرنی، اے نبی ذرا ہمیں بتلائیے، اول شیء خلق اللہ تعالی، سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی۔ اس کو امام عبد الرزاق نے بھی اس حدیث کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بتلایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور اسی سے ساری چیزیں گویا روح الارواح۔ پھر ایک اور چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور الانوار اور والد یا ولد یا سید الارواح، یعنی تمام ارواح کے جد، تمام روحوں کے باپ، تمام انوار، سارے انوار کا نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرار دیا۔ اس کے بعد امام ربانی مجدد الفسانی بڑی اہم شخصیت، انہوں نے اس مسئلے کو بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں، پہلے میں ان کی عبارت سناتا ہوں، جاننا چاہیے پیدائش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت،
تمام افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں ہے۔ کس عمدگی سے حضرت نے بات کو رکھ دیا ہے کہ حضور کی پیدائش اور عام انسانوں کی پیدائش میں کوئی نسبت اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا بلند اونچا مقام ہے حضور کی پیدائش کا، آپ کی ولادت کا، آپ کی ذات کا۔ آپ کی پیدائش سے انسانوں کی پیدائش سے کوئی تعلق ہی نہیں، کسی نسبت بھی نہیں کہ دونوں کو ایک ہی صف میں رکھیں۔ گویا عام انسانوں کا پیدائش ہونا ایک الگ بات ہے، حضور کی پیدائش کا معاملہ ایک الگ ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ کر ایک بات یہ بھی بتلاتے ہیں، بلکہ افراد عالم میں سے کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ انسانوں کو چھوڑ دیجئے، جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی تخلیق، ان کی پیدائش سے بھی حضور کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں۔ ان سب سے اعلیٰ و افضل اور ابتر برتر سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں سایہ نہیں تھا؟ عالم شہادت میں ہر ایک شخص کا سایہ اس کے وجود کی نسبت سے لطیف انداز سے ہوتا ہے۔ سارا عالم حضور کے صدقے میں ہے اور بلند چیز ہے، تو آپ کا سایہ نہ ہونا یقینی بات ہے، کیونکہ سارا عالم آپ کا عکس ہے، آپ کا سایہ ہے، آپ کی ظل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا سب سے بہتر اور اونچا نمونہ آپ ہیں، اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی۔ گفتگو بڑی علمی اور خالص ہے اور اس کی بہت وضاحتوں کی ضرورت ہے۔ خلاصے کے طور پر چند لفظوں میں بات کو میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی ہیں، آپ کے اندر فرشتے کی صفتیں اور عادتیں۔ ایک وقت میں آپ نور بھی ہیں، ایک وقت میں آپ بشر اور انسان۔ آپ کا بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے کہنا یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے اور غلط بات۔ یہ کہنا ہے کہ آپ سارے نور ہی نور ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ نور بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں۔ بشر کا معنی یہ نہیں سمجھنا کہ بس وہ بھی ہمارے جیسے انسان، یہ جملے ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ اس سے قسم کی تحقیر ہے۔ اگر کسی بڑے آدمی کو آپ کہیں گے ارے وہ بھی ہمارے جیسا ہے، یہ کوئی ماننے والی بات ہوگی؟ ایک بڑے سے بڑے آدمی کو بھی ہم یہ کہیں گے وہ تو ہم جیسے ہیں، چھوڑ دیجئے، ایسی بات نہیں۔ بشر کہنا چاہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی کہیں تو تعظیم، تکریم، ادب و احترام کے ساتھ۔ اگر ادب اور احترام نہیں ہے تو ایمان سلب ہونے کا امکان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر و تذلیل یا بے ادبی یا حقارت کے ساتھ کہنا یہ ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ اسی لیے بشر کہے بھی تو عظمت کے ساتھ کہیں، نور کہیں تو بھی عظمت کے ساتھ کہیں۔ یہ بڑا احتیاط رکھیں۔ عام طور پر لوگوں میں عجیب و غریب باتیں بشر کہہ کر عجیب انداز سے بات کہتے ہیں، نور کہہ کر اس قدر بڑا چڑھا کر وہ ساری روایتیں لے آتے ہیں گویا حضور انسان اس نے کوئی ایک عجیب مخلوق ہے، وہ غلط ہے۔ دونوں میں بیلنس کی ضرورت ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ سرکار کی ذات سے دونوں چیزیں ہیں، بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، دونوں کو اس کے مقام میں رکھ کر دونوں مقام میں ادب اور احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، اسی میں سلامتی کی بات۔ ایک شعر امام بوصیری کا ہے، پڑھ کر اس آیت کے آخری کے حصے کو کہہ کر اپنی گفتگو کو میں جلد ختم کر دوں گا۔ انہوں نے بڑی عمدگی سے ذہنوں میں بٹھا دیا، محمد بشر لا کالبشر۔ لوگوں محمد بشر ہیں، محمد انسان ہے، لیکن عام انسان نہیں۔ بات کھل گئی کہ انسان ہوتے ہوئے بھی عام انسانوں کے زمرے میں، اس کیٹیگری میں، اس مرتبے میں نہیں ہیں، یہ بلکہ سب سے اونچے ہیں۔ انسان سے باہر نہیں ہیں لیکن عام انسانوں جیسے نہیں، انہیں عام انسانوں کا درجہ نہ دیں۔ محمد بشر لا کالبشری، محمد بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں۔ پھر اس کے بعد سمجھانے کے لیے دوسرے مصرے میں کہا یاقوت حجر، یاقوت ایک پتھر ہے، لا کالحجری، یاقوت کو ایک عام پتھر کے درجے میں نہ رکھو۔ یاقوت بھی ایک سڑک پر پڑا ہوا پتھر، کیا دونوں کو آپ ایک مقام پر رکھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یاقوت کا ایک درجہ الگ ہی دیتے ہیں، یہ عام پتھر کا درجہ ایک الگ ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ تو گویا بتلایا جا رہا ہے جب
پتھروں میں تم یاقوت کو ایک عام پتھر میں فرق کرتے ہو، یاقوت کو ایک الگ نگاہ سے دیکھتے ہو، عظمت سے دیکھتے ہو، عام پتھر کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو یاقوت کو۔ کیا کسی انسان نے ایک معمولی پتھر کو نگینے میں لگا کر انگوٹھی میں رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاقوت ہی کو نگینہ بناتی ہیں، یاقوت ہی کو انگوٹھی کا پتھر بناتی ہیں، کیونکہ پتھروں میں سب سے اونچا، اعلیٰ، افضل، برتر، بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے وہ۔ اسی طریقے سے یاقوت بھی پتھر ہی ہے، اس کو پتھر ہی کہیں گے، لیکن عام پتھروں جیسا نہیں۔ یہی مثال دے کر انہوں نے سمجھایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت ہی احتیاط، ادب اور احترام کا معاملہ کرنا۔ اس شعر سے ساری بحث کو بڑی آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ محمد بشر ہیں، بشر کی طرح عام بشر نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، آدمی ہیں، عام انسانوں اور آدمیوں جیسے نہیں ہیں۔ یاقوت تو حجر لا کالحجری، یاقوت ایک پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسے نہیں ہے۔ یہ مرتبہ لحاظ رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں تک ادب اور تعظیم کا معاملہ ہونا چاہیے، اور ان کے اندر وہ بات بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ یہود و نصارہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، مسیح کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا، عزیر کو بھی خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اس قسم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے درجے میں بھی تمہیں نہیں رکھنا چاہیے، یہ کہہ کر پورے بیلنس کے ساتھ حد قائم۔ اور رب رب وَإِن تنزل، رب رب ہی ہے کتنا ہی نیچے آئے، والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ بندہ ہی ہے کتنا ہی ترقی کرے، روحانیت کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے وہ بندہ ہی ہوتا ہے، رب نہیں بنتا۔ رب بندہ نہیں بنتا، بندہ رب نہیں بنتا۔ تو یہ حد کو باقی رکھنا چاہیے۔ اب یہ آیت جو ختم ہو رہی ہے فَلْيَعْمَلًا عَمَلًا صَالِحًا، یہ بہت اہم بات آ رہی ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو آدمی پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے، پروردگار سے جا کر ہمیں ملنا ہے، آئندہ اس کا سامنا ہمارا ہونے والا ہے، تو یہ امید جس کے پاس ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل کی مقبولیت اخلاص پر ہے۔ کتنا بڑا سے بڑا عمل بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونے کا تصور نہیں ہے، تو ساری نیکیاں بیکار ہو جاتے ہیں جہاں اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائے جس کو حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ شداد ابن اوس، یہ قبیلہ اوس کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ شداد ایک اور شخص ہے، وہ شداد یہ نہیں ہے، یہ صحابی رسول کا نام ہے۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرانی فقد اشرک ومن صام یرانی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ اس حدیث میں حضور نے 3 باتیں کہیں۔ جس آدمی نے نماز پڑھی اور یہ خیال کیا کہ لوگ مجھے دیکھیں، جس آدمی نے روزہ رکھا اس کے روزے دار ہونے کی بات باہر ہو جائے، جس آدمی نے صدقہ کیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، گویا 3 نیکیاں، نماز، روزہ اور صدقہ، اسے دکھاوے کے واسطے یا عزت و شہرت کے واسطے یا میں اپنا نمازی ہوں، اس قسم کے جملے استعمال کرنا۔ نماز ہے تو بندے اور رب کے درمیان، اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ اپنی زبانوں پہ لانا، تہجد کی بات کرنا، شب بیداری کی بات کرنا، میں یہ ہوں وہ ہوں، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو حقارے سے نظر دیکھنا، ایسا ویسے اس قسم کی باتوں کو اس حدیث کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ روزے کے تعلق سے بھی وہی ہے، اور صدقے کے بارے میں، صدقے کو تو یہاں تک کہا گیا سیدھے ہاتھ نے کیا دیا ہے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونا چاہیے۔ صدقہ دے کر پبلسٹی کرنا، جسے دیے اسے تکلیف پہنچانا، احسان جتانا، یہ تمام چیزیں عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کو ریاکاری کی وجہ سے بیکار ہو جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اندر یہ بات کی۔ پھر ایک اور روایت امام احمد
ابن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت شداد رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی، اس بات نے مجھے رلا دیا۔ اور وہ کون سی بات تھی جس سے آپ کا دل اتنا بے چین ہو گیا، آپ رو پڑے؟ تو انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتخوف علی امتی الشرک والشہوۃ الخفیہ، مجھے اپنی امت کے بارے میں دو چیز کا ڈر ہے، کہیں وہ شرک میں مبتلا ہو جائے یا شہوت خفیہ پوشیدہ شہوت کے ذریعے سے وہ گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس وقت انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت آپ کے جانے کے بعد شرک میں مبتلا ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ بات کہی، الفاظ ہیں نعم انہم لا یعبدون شمسا، مجھے یقین ہے وہ سورج کی پوجا نہیں کریں گے، ولا خمرن، نہ چاند کی پرستش کریں گے، نہ چاند کو پوجیں گے، ولا حجرن ولا وسنن، نہ بت کی پوجا پرستش کریں گے، نہ پتھر کی پوجا اور پرستش کریں گے، لیکن یراؤون باعمالہم، وہ اپنے اعمال کے اندر ریاکاری، شہرت، نام و نمود، دکھاوا، یہ چیزوں کی طرف توجہ دیں گے۔ یہ شرک سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے، ان کے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ اس کی تفصیلات زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس عمل میں بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے، اللہ سے ملنے کا جذبہ، خدا کے سامنے حاضر ہونے کا خوف نہیں ہے، تو یہ سارے اعمال اللہ کے پاس کوئی وزن نہیں رکھتے ہیں، سب ضائع ہوتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کے لیے کہ عمل میں ریاکاری نہ ہو، صدقے میں دکھاوا نہ ہو، روزے رکھے ہیں تو روزوں کی پبلسٹی، اس قسم کی چیزیں نفس ہر طرح سے دھوکہ دے کر انسان کو گمراہ کرے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، اس کو پڑھتے رہو، تمہارے اندر ریاکاری یا عمل کا دکھلاوا یا اپنے آپ کو نیک بننا، اپنی اہمیت اور بتلانا، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وہ دعا نقل کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، مطلب یہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں، یہ کہ میں کسی شرک میں مبتلا ہو جاؤں، وہ تمام چیزیں میں جانے میں یا انجانے میں ہو، ان تمام چیزوں سے میں استغفار کرتا ہوں، جو نہیں جانتا ہوں یا جانتا ہوں، یہ کہہ کر استغفار کرنا۔ یہ عربی کے الفاظ، حدیث کے الفاظ یاد بھی نہ آئیں تو دعاؤں میں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ جانے انجانے میں جو کچھ مجھ سے ہوا ہے میں استغفار کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، تو اپنے حفاظت میں، اپنی پناہ میں، اپنے حفظ میں رکھ، شیطان کے شر سے بچا، نفس کے دھوکے سے بچا۔ یہ دل ہی دل میں بھی کہہ لیا جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی دعا ہو جاتی ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس آخری آیت کا خلاصہ دو لفظوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی ہیں، نور بھی ہیں، آپ کی بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، لہٰذا کوئی جملہ حقارت اور تحقیر کے انداز میں بشر کہہ کر اپنے جیسے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو خدا کی خدائیت میں شریک ٹھہرا کر کے خدا کا درجہ دیا تھا، معبود کا درجہ دیا تھا اور خالق کا درجہ دیا تھا، ویسے تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہ کریں۔ اسی لیے حضور نے یہ بات کہی مجھے حضرت یونس پر فضیلت نہ دو۔ یہ کیا مطلب تھا؟ یونس سے مجھے افضل مت بتلاؤ، حالانکہ آپ یونس علیہ السلام سے افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کہیں ایسے جملے نہ ہوں کہ میری عظمت یونس کی تحقیر ہو، یونس کا مقام گرا کر بات کریں، حالانکہ انبیاء کے درجے قرآن سے ثابت ہے، ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ انزل الناس منازل، یہ صرف انبیاء کرام کا معاملہ نہیں ہے، تمام انسانوں کے اندر بھی جو انسان جس درجے کا ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، اسے اس کا درجہ دے دو، تاخیر بھی نہ ہو، تذلیل بھی نہ ہو، حد سے زیادہ بڑھا کر اونچا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور عمل کے اندر کسی قسم کی ریاکاری، چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کیوں نہ ہو، محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر کرو، وہی چیز آخرت میں کام آنے والی۔
لاکھ اعمال ہیں، اگر اس کے اندر دنیوی غرض ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ سارے اعمال پھینک دیے جائیں گے۔ وہی بات اس آیت کے اندر آخر میں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا آخر میں اس میں ختم کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی اس فضیلت پر اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نفس اور شیطان دونوں انسان کو ہر حال میں گمراہ کر دیتے ہیں، خواہ وہ کتنے علم کے درجے میں بھی ہو، ولایت کے درجے میں بھی ہو، نیکی کے درجے میں ہو، کبھی اس سے محفوظ رہنا بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ وہی محفوظ رکھ سکتا ہے جس پر اللہ کا فضل و کرم۔ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، نیکیوں کے اندر جہاں تک ہو سکے یہی چیز ہونا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہو جائے، کسی کو دے تو بھی اللہ خوش ہو جائے، کوئی کام کرے تو بھی اللہ خوش ہو جائے۔ یہ نیت اگر ہے تو یقیناً آخرت میں فلاح و کامیاب۔ کل سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، رمضان کا، مغفرت کا ہے، رحمت کا عشرہ ختم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے عشرے میں ہم پر نامعلوم کیسی کیسی رحمتیں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ رحمتوں کا ہمیں احساس بھی عطا فرمائے، اگر نہیں ہے تو اللہ اس عشرے میں بھی ہم پر رحمتوں سے، مغفرت سے پوری طریقے سے ہمیں سرفراز فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو قبول کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، اعمال کے اندر ریاکاری، روزوں کے اندر ریاکاری، صدقہ و خیرات کے اندر ریاکاری، ہر طرح کی ریاکاری سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔